سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خالد حبیب جیسا کہ منصورات من ادب العرب کے 19 اسباق کا ترجمہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، اور آج انشاءاللہ سبق نمبر 20 کا ترجمہ ہوگا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور مسلمانوں کا بیت المال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ عمر بن عبدالعزیز و بیت مال المسلمین۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور مسلمانوں کا بیت المال۔ استفتح عمر ولایتہ ببیع اموال سلیمان ورباعہ وکسوتہ وجمیع ما کان یملکہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حکومت کی شروعات سلیمان کے مالوں کو بیچ کر اور اس کی جائیداد کو اور اس کے لباس کو اور ان تمام چیزوں کو بیچ کر کی جس کا وہ مالک تھا، جس پر وہ حکومت کرتا تھا۔ ما کان یملکہ، جس پر وہ حکومت کرتا تھا، یعنی جس پر وہ مالک تھا، جن چیزوں کا وہ مالک تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سلیمان بن عبد الملک بن مروان کے مالوں کو بیچ کر اور اس کی جائیداد کو بیچ کر اور اس کے لباس کو بیچ کر اور ان تمام چیزوں کو بیچ کر کی جس کا وہ مالک تھا۔ فبلغ ذلك 24,000 دینار، تو یہ تمام چیزیں 24,000 دینار تک پہنچ گئیں۔ فجمع ذلك كله، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام چیزوں کو یعنی یہ ساری رقم جمع کی۔ وجعلہ فی بیت المال، اور اس کو بیت المال میں رکھ دیا۔ ثم دخل على زوجته فاطمة ابنة عبد الملک فقال لها، پھر وہ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کے پاس گئے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی خاتون خانہ فاطمہ بنت عبد الملک کے پاس گئے۔ فقال لها، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان سے کہا یعنی اپنی بیوی سے کہا، یا فاطمہ تو، اے فاطمہ۔ فقالت، تو انہوں نے کہا، لبیک یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین لبیک، یعنی میں حاضر ہوں۔ فجعل یبکی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ وَكَانَ لَهَا مُحِبًّا وَبِهَا كِلْفًا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان سے یعنی فاطمہ سے محبت کرتے تھے اور ان کے عاشق تھے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے یعنی فاطمہ سے محبت تھی۔ وَبِهَا كِلْفًا، اور ان کے عاشق بھی تھے۔ ثم استفاق من بكائه فقال لها، پھر جب ان کو یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو رونے سے افاقہ ہوا، فقال لها، تو انہوں نے ان سے یعنی اپنی بیوی سے کہا، اختارینی اب اختاری الثوب الذي عمل لك ابوك، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا، تم مجھ کو اختیار کرو یا ان کپڑوں کو اختیار کرو یا اس کپڑے کو اختیار کرو جو تمہارے والد نے تمہارے لیے بنوائے ہیں۔ اختارینی اب اختاری الثوب الذي عمل لك ابوك، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے کہا، تم مجھ کو پسند کرو یا اختیار کرو، اب اختاری الثوب، یا اس کپڑے کو اختیار کرو، الذي عمل لك ابوك، جو تمہارے والد نے تمہارے لیے بنوایا ہے۔ وكان قد عمل لها ابوها عبد الملك ثوبا منسوجا بالذهب منظوما بالدر، وكان قد عمل لها ابوها عبد الملك ثوبا منسوجا بالذهب منظوما بالدر، اور ان کے والد عبد الملک نے ان کے یعنی فاطمہ کے لیے ایک ایسا کپڑا بنوایا تھا جو سونے سے بنا ہوا تھا، موتی اور یاقوت اس میں جڑے ہوئے تھے۔ انفق علیہ 100,000 دینار، یا انفق علیہ، انہوں نے یعنی
فاطمہ کے والد نے اس پر 1000 دینار خرچ کیا تھا، یعنی اس کے بنوانے میں 1000 دینار خرچ ہوئے تھے۔ انفق علیہ 100,000 دینار، اس کو بنوانے میں انہوں نے اس پر 1000 دینار خرچ کیے تھے۔ فقال لہا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی سے کہا، لہا، ہا کی ضمیر فاطمہ بنت عبد الملک کی طرف، ان اخترتنی فانی آخذ الثوب فاجعله فی بیت المال، ان اخترتنی فانی آخذ الثوب فاجعله فی بیت المال۔ تو انہوں نے عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا، اگر تم مجھ کو اختیار کرتی ہو، یعنی مجھے پسند کرتی ہو، تو میں اس کپڑے کو لے کر بیت المال میں رکھ دوں گا۔ فَأَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، تو میں اس کو بیت المال میں رکھ دوں گا۔ وَإِنِ اخْتَرْتِ الثَّوْبَ فَلَسْتُ لَكَ بِصَاحِبٍ، اور اگر تم کپڑے کو اختیار کرتی ہو، فَلَسْتُ لَكَ بِصَاحِبٍ، تو میں تمہارا شوہر نہیں ہوں۔ فقالت، تو فاطمہ بنت عبد الملک نے کہا، اعوذ باللہ یا امیر المؤمنین من فراقک، اے امیر المؤمنین، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کی جدائی سے، یعنی تعجب میں کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اے امیر المؤمنین آپ کی جدائی سے، یعنی آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتی ہوں۔ لا حاجت لی بالثوب، مجھے اس کپڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فقال عمر، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وَأَنَا أَفْعَلُ بِكِ خَصْلَةً، میں تمہارے ساتھ ایک برتاؤ کر سکتا ہوں۔ یعنی جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کپڑے کے لیے کہا تو انہوں نے اجازت دے دی، یعنی کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، وَأَنَا أَفْعَلُ بِكِ خَصْلَةً، میں تمہارے ساتھ ایک برتاؤ کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ اجعل الثوب فی آخر بیت المال وانفق ما دونہ، وہ برتاؤ کیا ہوگا؟ وہ بتا رہے ہیں، اجعل الثوب، میں اس کپڑے کو بیت المال کے آخری حصے میں رکھ دوں گا، وانفق ما دونہ، اور میں اس کے علاوہ کا مال خرچ کروں گا، یعنی اس کو جو ہے سب سے اخیر میں رکھ دوں گا، آخری درجے میں، اور اس کے اوپر جو مال ہے وہ خرچ کرتا رہوں گا۔ اجعل الثوب فی آخر بیت المال وانفق ما دونہ، کہ میں اس کپڑے کو بیت المال کے آخری حصے میں رکھ دوں گا اور میں اس کے علاوہ کی رقم خرچ کروں گا۔ فَإِن وَصَلْتُ إِلَيْكِ أَنفَقْتُهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنفَقْتُ فِيهِ۔ فَإِن وَصَلْتُ إِلَيْهِ، تو اگر میں خرچ کرتا کرتا، وصل الی پہنچنا، تو اگر میں خرچ کرتا کرتا اس کپڑے تک پہنچ گیا تو میں اس کو بھی خرچ کر دوں گا مسلمانوں کے کام میں، مسلمانوں کے فائدے میں۔ وَإِنَّمَا هُوَ، اور وہ یعنی جو کپڑا ہے وہ مسلمانوں ہی کا مال ہے، مسلمانوں کے مال میں سے ہے۔ وَأَنفَقْتُ فِيهِ، اور میں اس کو اسی میں خرچ کر دوں گا، یعنی انہی کے سلسلے میں میں خرچ کر دوں گا۔ وَإِن بَقِيَ الثَّوْبُ وَلَمْ أَحْتَجْ إِلَيْهِ فَلَعَلَّ أَن يَأْتِيَ بَعْدِي مَن يَرُدَّهُ إِلَيْكِ، اور اگر وہ کپڑا باقی رہ گیا، یعنی نہیں خرچ ہوا اور ساری رقم چلتی رہی بیت المال کی اور ہماری زندگی میں وہ کپڑا نہیں خرچ ہوا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وَإِن بَقِيَ الثَّوْبُ، اور اگر وہ کپڑا باقی رہا، وَلَمْ أَحْتَجْ إِلَيْهِ، اور مجھے اس کو ضرورت نہیں ہوئی، مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑی خرچ کرنے کی، فَلَعَلَّ أَن يَأْتِيَ بَعْدِي مَن يَرُدَّهُ إِلَيْكِ، تو شاید کہ میرے بعد جو خلیفہ بنے وہ اس کو تمہارے تک لوٹا دے، یعنی شاید جو میرے بعد خلیفہ بنے گا وہ اس کپڑے کو تم کو لوٹا دے گا، تمہارے تک لوٹا دے گا۔ قالت، وہ فرماتی ہیں یعنی فاطمہ بنت عبد الملک نے کہا، افعل ما بدا لک، جو آپ کی طبیعت چاہے وہ کریں۔ بدا یبدو بدون کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا، لیکن افعل ما بدا لک، جو آپ چاہیں وہ کریں، یعنی جو آپ کی طبیعت چاہے وہ کریں۔ ثم دخل علیہ ابن له وعلیہ قمیص قد تزعزع، ثم دخل علیہ ابن له وعلیہ قمیص قد تزعزع، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس
ان کے بیٹے آئے، وعلیہ قمیص، اور ان پر ایک ایسی قمیص، ایک ایسا کرتا تھا، قد تزعزع، جو پھٹ چکا تھا۔ تو ان کے بیٹے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے ان کے پاس آئے اور ان پر ایک قمیض تھی، پھٹی ہوئی قمیض تھی، یعنی قد تزعزع، جو پھٹ گئی تھی۔ فقال له عمر، تو عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹے سے کہا، لہو، ہو کی ضمیر بیٹے کی طرف، تو عمر بن عبدالعزیز نے ان سے کہا، رق قمیصک یا بنی، اے میرے بیٹے اپنی قمیص میں، اپنے کرتے میں پیوند لگا لو۔ فواللہ ما کنت قط باحوج الیہ منک اليوم، تو خدا کی قسم آج سے زیادہ تم کپڑے کے کبھی محتاج نہ تھے، یا الیہ، ہی کی ضمیر پیوند کی طرف کر سکتے ہیں۔ فواللہ ما کنت، تو خدا کی قسم تم کبھی بھی آج سے زیادہ پیوند لگانے کے محتاج نہ تھے، ضرورت مند نہ تھے۔ ذکروا عن عبد الاعلی بن ابی المشاور، عبد الاعلی بن ابو مشاور سے لوگوں نے نقل کیا ہے، انہ اخبرہم قال، کہ انہوں نے لوگوں کو بتایا ہے، لوگوں سے بیان کیا ہے، قال، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، ابو الاعلی بن ابو المشاور نے لوگوں سے کہا ہے، قدم جریر شاعر اہل العراق و اہل الحجاز علی عمر اول ما استخلف، کہ جریر جو کہ اہل عراق اور اہل حجاز کا شاعر تھا، وہ آیا، قدم علی، آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اول ما استخلف، عمر بن عبدالعزیز کے ابتدائی زمانے میں آیا، یعنی جب وہ خلیفہ بنائے گئے تھے۔ جریر حضرت عمر کے ابتدائی دور خلافت میں آیا، ابتدائی دور خلافت میں آیا۔ تو جریر جو کہ اہل عراق اور اہل حجاز کا شاعر تھا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے دور خلافت کے ابتدائی زمانے میں آیا۔ اور اس کا اس طرح بھی کر سکتے ہیں ترجمہ، کہ جریر جو کہ اہل عراق اور اہل حجاز کا شاعر تھا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ابتدائی زمانے میں آیا، جب مستخلفہ، جب وہ خلیفہ بنائے گئے تھے، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز جب وہ خلیفہ بنائے گئے تھے۔ فدخل علیہ، پھر وہ ان کے پاس آیا جریر، وقال، اور اس نے کہا، السلام علیک یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ، اے امیر المؤمنین سلامتی ہو آپ پر، اے امیر المؤمنین السلام علیک ورحمۃ اللہ، اس نے کہا۔ ثم قال، پھر اس نے کہا، ان الخلفاء كانت تتعاہد فی فیما مضى بجوائز وصلات، کہ بے شک وہ خلفاء میرا خیال رکھتے تھے جو گزر گئے ہیں، انعامات کے ذریعے اور بخشش کے ذریعے، صلات، بخشش یعنی عطیہ، نوازش کے ذریعے۔ بے شک وہ خلیفہ کانت تتعاہد فی، میرا خیال رکھتے تھے، فیما مضی، جو گزر گئے ہیں، بجوائز وصلات، ایسے انعامات کے ذریعے اور بخشش کے ذریعے جو ہے میرا خیال رکھتے تھے۔ ان الخلفاء كانت تتعاہد فی، خلفاء جو گزر گئے ہیں وہ میرا خیال رکھتے تھے انعامات کے ذریعے اور بخشش کے ذریعے، صلات کہتے ہیں بخشش، عطیہ، نوازش۔ ثم انشا یقول، پھر وہ یہ شعر پڑھنے لگا، پھر اس نے یہ شعر پڑھنا شروع کر دیا، انا لنرجو اذا ما الغیث اخلفنا من الخلیفة ما نرجو من المطر، انا لنرجو، بادشاہ سے ہم امید کرتے ہیں، ہم بادشاہ سے امید کرتے ہیں جب بارش ہماری مخالفت کرتی ہے، اس چیز کی، ما نرجو من المطر، اس چیز کی امید کرتے ہیں جس چیز کی امید ہم بارش سے کرتے ہیں، یعنی انا لنرجو من الخلیفتی، اس طرح ترجمہ کریں گے یہاں سے، انا لنرجو من الخلیفتی، بے شک ہم بادشاہ سے امید کرتے ہیں،
اذا ما الغیث اخلفنا، جب بارش ہماری مخالفت کرتی ہے، یعنی جب قحط سالی پڑ جاتی ہے اور پانی برستا نہیں ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، تب ہم بادشاہ سے ایسی امید کرتے ہیں۔ انا لنرجو اذا ما الغیث اخلفنا من الخلیفۃ ما نرجو من المطر، انا لنرجو من الخلیفۃ، ہم بادشاہ سے امید کرتے ہیں، اذا ما الغیث اخلفنا، جب بارش ہماری مخالفت کرتی ہے، یعنی قحط سالی پڑ جاتی ہے یا بارش نہیں ہو سکتی ہے، ما نرجو من المطر، اس چیز کی امید کرتے ہیں جس چیز کی امید ہم بارش سے کرتے ہیں، اسی چیز کی امید ہم خلیفہ سے کرتے ہیں۔ وقال، اور اس نے یہ بھی شعر پڑھا، اور اس نے کہا، یعنی یہ بھی شعر پڑھا، کم بالیمامۃ من شعثاء ارملۃ ومن یتیم ضعیف الصوت والنظر، کہ یمامہ میں کتنے لوگ پراگندہ حال ہیں اور کتنی بیوہ ہیں، ومن یتیم، اور کتنے یتیم ہیں، ضعیف الصوت والنظر، جن کی آوازیں پست ہو گئیں اور نظریں کمزور ہو گئی ہیں۔ تو یمامہ میں کتنے پراگندہ حال اور کتنی بیوہ عورتیں ہیں، ومن یتیم، اور کتنے بچے ہیں، ضعیف الصوت والنظر، جن کی آواز پست ہو گئی ہیں اور نظریں کمزور ہو گئی ہیں، یعنی قحط سالی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے آوازیں پست ہو گئیں، نظریں کمزور ہو گئی ہیں۔ یدعوک دعوت ملہوف کأن بہ خبلا من الجن او مسا من البشر، وہ تم کو پکارتے ہیں ایک لٹے پٹے شخص کی طرح، یدعوک، وہ تم کو پکارتے ہیں ایک لٹے پٹے شخص کی طرح، کأن بہ خبلا من الجن، گویا کہ ان پر جنات کا کوئی اثر ہے، او مسا من البشر، یا انسان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، یا انسان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ یدعوک دعوت ملہوف کأن بہ خبلا من الجن او مسا من البشر، وہ تم کو پکارتے ہیں ایک لٹے پٹے شخص کے پکارنے کی طرح، کأن بہ، گویا کہ خبلا من الجن، ان پر جنات کا کوئی اثر ہے، او مسا من البشر، یا انسان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ وقال، اور اس نے یہ بھی شعر پڑھا، اس نے کہا، یعنی یہ بھی شعر پڑھا، ھذی الارامل قد قضیت حاجتها فمن لحاجت ھذا الارمل الذکر، ھذا الارمل الذکر، ھذی الارامل قد قضیت حاجتها، یہ بیوہ عورتیں جن کی ضرورت آپ نے پوری کر دی ہے، ھذی الارامل، یہ بیوہ عورتیں، قد قضیت حاجتها، جن کی ضرورت آپ نے پوری کر دی ہے، فمن لحاجت ھذا الارمل الذکر، تو کون ضرورت پوری کرے گا اس بے سہارا مرد کی، اس بے سہارا مرد کی، ھذا، اس بے سہارا مرد کی کون ضرورت پوری کرے گا۔ یہاں پر جو ارمل ہے یہ وہی پراگندہ حال، بے کس کے معنی میں کر سکتے ہیں، اور یعنی ارمل اصل تو آتا ہے بیوہ عورت کے لیے، لیکن یہاں پر بے کس، جس کے پاس کوئی مال نہ ہو، کوئی جائیداد نہ ہو، اس کے لیے یہ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں، فمن لحاجت ھذا الارمل الذکر، تو کون ضرورت پوری کرے گا اس بے سہارا، اس بے کس مرد کی۔ وقال، اور اس نے یہ بھی شعر پڑھا، اس نے کہا، یعنی اس نے یہ بھی شعر پڑھا، انت المبارک والمہدی سیرتہ تعصی الہوی وتقوم اللیل بالسور، کہ آپ بابرکت ہیں، انت المبارک، اس نے کہا آپ بابرکت ہیں، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز، آپ بابرکت ہیں، والمہدی سیرتہ، اور آپ کی سیرت ہدایت یافتہ ہے، تعصی الہوی، آپ نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے ہیں، یعنی نفسانی خواہشات سے بچتے ہیں، عصا یعصی عصیانا، بچنا، آپ نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے ہیں، یعنی نفسانی خواہشات سے بچتے ہیں، وتقوم اللیل بالسور، اور راتوں کو کھڑے ہو کر سورتیں پڑھتے ہیں، یعنی رات میں نمازوں میں سورتیں پڑھتے ہیں۔ قال، راوی کہتے ہیں، راوی نے کہا، فبکا عمر وحملت عیناہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے، رونے لگے، وحملت عیناہ، اور ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، وقال،
اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ارفع حاجتک الینا یا جریر، اے جریر تم اپنی حاجت، تم اپنی ضرورت پیش کرو ہمارے پاس۔ قال جریر، جریر نے کہا ما عودتنی الخلفاء قبلک، ما عودتنی الخلفاء قبلک، جریر نے کہا میں وہ چیز چاہتا ہوں، میں وہ چیز چاہتا ہوں جس چیز کا آپ سے پہلے کے خلفاء نے مجھ کو عادی بنا دیا ہے۔ ما، جس چیز کا، عودتنی مجھ کو خلفاء بنا دیا ہے، مجھ کو عادی بنا دیا ہے، الخلفاء قبل کا آپ سے پہلے کے خلفاء نے۔ یہاں پر اطلبو پوشیدہ مان سکتے ہیں کہ اطلبو میں وہ چیز طلب کرتا ہوں، یعنی میں وہ چیز چاہتا ہوں۔ قال جریر، جریر نے کہا ما عودتنی الخلفاء قبلک، کہ میں وہ چیز چاہتا ہوں جس چیز کا مجھ کو عادی بنا دیا ہے آپ سے پہلے کے خلفاء نے۔ قال، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وما ذلک، اور وہ کیا چیز ہے؟ قال، اس نے یعنی جریر نے کہا 4000 دینار وتوابعها من الحملان والکسوة، تو جریر نے کہا 4000 دینار اور اس کے ساتھ ساتھ بھیڑ بکری کے بچے اور جوڑے یعنی کپڑے۔ اس نے کہا یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا وما ذالک، اور وہ کون سی چیز ہے جس کا ہم سے پہلے کے خلفاء نے عادی بنا رکھا تھا تم کو؟ تو اس نے کہا 4000 دینار، 4000 دینار، اور اس کے ساتھ ساتھ توابع ان کے معنی آتے ہیں، یعنی یہاں پر ماتحت، تابعون توابع، ماتحت یعنی ساتھ ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ، یعنی ان 4000 دینار کے ساتھ ساتھ حملان یعنی بھیڑ بکری کے بچے، حملن کی جمع حملان، بھیڑ بکری کے بچے مراد ہیں، تو اور اس کے ساتھ ساتھ بھیڑ بکری کے بچے، والکسوتی، اور جوڑے یعنی کپڑے، یہ چیز ان کو ملتی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جو پہلے خلیفہ تھے ان سے، یہ جریر کو ملتا تھا۔ تو 4000 دینار اور اس کے ساتھ ساتھ بھیڑ بکری کے بچے اور کپڑے یعنی جوڑے۔ قال عمر، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا امن ابناء المہاجرین انت، امن ابناء المہاجرین انت، کیا تم مہاجرین کے لڑکوں میں سے ہو؟ کیا تم مہاجرین کی اولاد میں سے ہو؟ قال، اس نے کہا لا، نہیں۔ قال، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا افمن ابناء الانصار انت، کیا تم انصار کی اولاد میں سے ہو؟ قال، اس نے کہا لا، نہیں۔ قال، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا افقیر انت من فقراء المسلمین، کیا تم مسلمانوں کے فقیروں میں سے ایک فقیر ہو؟ قال، اس نے کہا نعم، جی ہاں۔ قال، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا فاکتب لک الی عامل بلدک ان یجری علیک ما یجری علی فقیر من فقرائہم۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو میں تمہارے شہر کے گورنر کو لکھ دوں کہ وہ تمہارے لیے، کہ وہ تم پر وہی وظیفہ جاری کر دے جو اس نے اپنے فقیروں کے لیے جاری کر رکھے ہیں۔ فاکتب لک، تو میں تمہارے لیے تمہارے شہر کے گورنر کے پاس لکھ دوں ان یجری علیک، کہ وہ تم پر جاری کر دے، کہ وہ تم پر وہی وظیفہ جاری کر دے، ما یجری، جو اس نے اپنے فقیروں کے لیے جاری کر رکھے ہیں یا جاری کر رکھے ہیں، جاری دیتے ہیں۔ تو میں تمہارے لیے تمہارے شہر کے گورنر کو لکھ دوں، یعنی خط لکھ دوں کہ وہ تم پر وہی وظیفہ جاری کر دے جو اس نے اپنے فقیروں کے لیے جاری کر رکھے ہیں، وہاں کے فقیر جہاں وہ بادشاہ تھا، جہاں کا وہ گورنر تھا۔ قال جریر، جریر نے کہا انا ارفع من هذه الطبقة یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین میں اس طبقے سے بلند ہوں، اے امیر المؤمنین میں اس طبقہ سے اونچا ہوں، میں اس طبقے سے اونچا ہوں، یعنی میں اتنا بھی نچلے درجے کا نہیں ہوں کہ بالکل ہم پر وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ انا ارفع من هذه الطبقة یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین میں
اس طبقے سے اونچا ہوں۔ قال، راوی کہتے ہیں، یہاں پر راوی کہہ رہے ہیں فانصرف جریر، تو جریر واپس ہو گیا، یعنی وہ چل پڑا نکلنے کے لیے، واپس جانے کے لیے چلا۔ فانصرف جریر، تو وہ واپس ہونے کے لیے چلا، یعنی چل پڑا۔ انصرف کے معنی ہوتے ہیں واپس ہونا۔ فانصرف جریر، تو جریر واپس ہوا۔ فقال عمر، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ردوہ علی، اس کو میرے پاس لاؤ۔ فلما رجع قال له عمر، تو جب وہ واپس آ گیا، یعنی جریر جب واپس آ گیا، قال له عمر، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا قد بقیت خصلۃ اخری، ایک دوسرا برتاؤ تمہارے ساتھ ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تمہارے ساتھ ایک دوسرا برتاؤ ہے۔ وہ برتاؤ کیا ہے وہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ عندی نفقۃ وکسوۃ اعطیک بعضھا، کہ میرے پاس کچھ خرچہ اور لباس ہے۔ اعطیک بعضھا، میں اس سے یعنی اس میں سے کچھ تم کو دے دوں گا۔ عندی نفقۃ وکسوۃ اعطیک بعضھا، میرے پاس کچھ خرچہ اور کپڑے ہیں، میں تم کو اس میں سے کچھ دے دوں گا۔ ثم وصلها باربعۃ دنانیر، یعنی یہ ہوا کہ میں اس میں سے کچھ دے دوں گا۔ پھر رحم آ گیا، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ، یعنی جو اس میں سے نکالا تھا اس کے ساتھ میں 4 دینار اور ملا دیے، پھر اس کے ساتھ 4 دینار اور ملا دیے۔ فقال، تو اس نے یعنی جریر نے کہا وَأَيْنَ تَقَعُ مِنِّي هَذِهِ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین یہ میرے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے، اے امیر المؤمنین یہ میرے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس سے میرا کیا بھلا ہوگا، یعنی اتنے میں کچھ میرا بھلا نہیں ہو سکتا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو اے امیر المؤمنین یہ میرے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے، میرا اس سے کیا بھلا ہوگا۔ فقال عمر، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا انہا واللہ لمن خالص مالی، لمن خالص مالی، واللہ لمن خالص مالی۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خدا کی قسم یہ میرے ذاتی مال میں سے ہے، یعنی یہ میرا ذاتی مال ہے، اس میں سے میں تم کو دے رہا ہوں، یہ میرے ذاتی مال میں سے ہے۔ وَلَقَدْ أَجْهَدْتُ لَكَ نَفْسِي، اور میں نے تمہارے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا ہے، یعنی ہمارا خرچ اپنے خرچ میں سے، اپنے ذاتی خرچ میں سے میں تم کو دے رہا ہوں، تو گویا کہ میں نے مشقت میں ڈالا، اور یقیناً میں نے تمہارے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا ہوں۔ فقال جریر، تو جریر نے کہا واللہ یا امیر المؤمنین انہا لأحب مال کسبتہ، تو جریر نے کہا اے امیر المؤمنین خدا کی قسم یہ مال زیادہ محبوب ہے اس مال سے جس کو میں نے کمایا ہے۔ واللہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین انہا لأحب مال کسبتہ، اے امیر المؤمنین یہ مال زیادہ محبوب ہے، لأحب یقیناً زیادہ محبوب ہے اس مال سے، کسبتہ جس کو میں نے کمایا ہے۔ ثم خرج، پھر وہ جریر یعنی جریر نکلا، فلقیہ الناس، تو لوگ اس سے ملے، فقالوا لہ، تو لوگوں نے اس سے کہا ما وراءک، تمہارے پیچھے کیا پیش آیا۔ قال، اس نے کہا یعنی جریر نے کہا جئتکم من عند خلیفۃ یعطی الفقراء ویمنع الشعراء وانی عنہ لراض۔ قال، جریر نے کہا جئتکم من عند خلیفۃ، میں آپ لوگوں کے پاس ایسے خلیفہ کے پاس سے آیا ہوں جو فقراء کو دیتا ہے اور شعراء کو نہیں دیتا ہے، اور میں اس سے راضی ہوں اور میں اس سے خوش ہوں۔ منع یمنع، منع کے معنی ہوتے ہیں منع کر دینا، یعنی وہ فقراء کو دیتا ہے عطا کرتا ہے اور شعراء کو منع کر دیتا ہے، یعنی شعراء کو نہیں دیتا ہے۔ وَإِنِّي عَنْهُ لَرَاضٍ، اور میں اس سے خوش ہوں، میں اس سے راضی ہوں۔ لوگوں سے اس نے کہا میں تم لوگوں کے پاس ایسے خلیفہ کے پاس سے آیا ہوں جو فقراء کو دیتا ہے اور شعراء کو نہیں دیتا ہے، اور میں اس چیز سے اور میں اس سے راضی ہوں بالکل۔ اب اس میں جو ہے الفاظ معنی بتا دیں تو استفتح کے معنی ہوتے ہیں افتتاح کرنا، شروعات کرنا، ولایت حکومت،
رباعن کے معنی جائیداد، کلفن کے معنی ہوتے ہیں عاشق، استفاقہ افاقہ ہونا، منسوجن بنے ہوئے، اور نسج ینسج نسجن کے معنی بننا، نظم ینظم نظمن جوڑنا، منظوم جڑے ہوئے، درتن اس کی جمع ہے درر موتی، خصلت خصال، تو خصلت چونکہ عادت کے معنی میں ہوتا ہے لیکن یہاں پر مراد ہے برتاؤ، سکون، مصلحت اس کی جمع ہے مصالح کام، فائدہ، احتاج یحتاج احتیاجا ضرورت مند ہونا، محتاج ہونا، تزعزع یتزعزع تزعزعا پھٹنا، پھٹ جانا، رقع یرقع ترقیا پیوند لگانا، ٹاکنا، اول یؤول تعویلا تعویل کرنا، جائزۃ جمع جوائز تحفہ انعام، صلۃ کی جمع ہے صلات بخشش یعنی عطیہ نوازش، تعاہد یتعاہد تعاہدا تعاہدا خیال رکھنا، غیث کے معنی ہوتے ہیں بارش، شعثاء جمع شعث مشقت پراگندہ حال لوگ، ارملۃ جمع ارامل بیوہ، ملہوف لٹے پٹے، ملہوف لٹے پٹے یعنی جن کا کوئی مال نہ ہو، جن کے پاس کچھ نہ ہو اس کو ملہوف کہتے ہیں، خبل جنات کا اثر، عصا یعصی عصیانا نافرمانی کرنا، حمل یحمل حملا یہاں پر حملہ چھوٹے ہاں سے جو حمل آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں اشک بار ہو جانا، آنسو بہ نکلنا، رفع یرفع رفعا الی کے ساتھ پیش کرنا، رفع الی پیش کرنا، عبد یعبد تعبیدا کے معنی عادی بنانا، حمل کی جمع ہے حملان بھیڑ بکری کے بچے، بھیڑ بکری کے بچے، تابع اس کی جمع ہے توابع ساتھ ساتھ، ماتحت تابع کی جمع ہوتی ہے توابع، ماتحت لوگ مراد ہے وہاں پر ساتھ ساتھ، کسوۃ جوڑے کپڑے۔ یہ آج کا سبق تھا، الحمدللہ بہت جلد آگے کی ویڈیو آئیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔